انوار محمد کا خزینہ لکھ دے، ثانی نہ ہو جس میں وہ نگینہ لکھ دے۔ اور اے کاتب تقدیر، ہم سب کی قسمت میں مدفن کے لیے صرف مدینہ لکھ دے۔ اللہ پاک ہمارے بھائی کی آواز میں مزید سوز و گداز پیدا فرمائے، اور اسی محبت و عقیدت کے ساتھ اسی طرح نعت پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ بکھر بکھر کے بیٹھے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے، تھوڑے قریب قریب ہو جائیں تاکہ قریب قریب بیٹھنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، قریب ہونے سے محبت بڑھتی ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہے، آپ اس کے جتنے قریب جاتے ہیں اس رشتے میں اور پختگی آتی ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے محبتوں کو بڑھائیں، گیپ بیچ میں نہ رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الہام کی رمجم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ الہام کی رمجم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ آیات کی جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان دنیا نے کیا ہے۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری رحمت نے کیا ہے۔ ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے۔ اترے گا کوئی کیسے آیات کی تہ میں، قرآن تیرے لیے ابھی مصروف ثنا ہے۔ خالق نے قسم کھائی اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تیرا ورد کیا ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا یہی بتا کون تیرا میرے سوا ہے۔ بخشش تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ بخشش تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ کیونکہ میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا جسم بھی تو، میڈی روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو۔ میڈا جسم بھی تو، میڈی روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈی فکر بھی تو، میڈی ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میڈا ساول مٹھڑا شام سلونا من موہن دے جانان بھی تو، میڈا درم بھی تو، میڈی برم بھی تو، میڈی شرم بھی تو، میڈی شان بھی تو، میڈی مہدی کجل مساگ بھی تو، میڈی سرخی بیڑا پان بھی تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، میڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو۔ یہ یار فرید قبول کریں، سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ یہ یار فرید قبول کریں، سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ یہ یار فرید قبول کریں، سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ قبلہ شاہ جی بھی جلیل حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ جلیل شاہ صاحب پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے ساتھ مل کے درود شریف کا نذرانہ اس طرح پیش کریں کہ ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں اور آقا کریم ہمیں مدینہ میں سماعت فرما رہے ہیں، ان کی یادہ سماعت میں لاکھوں سلام۔ بواز بلند ترین درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
حبیب اللہ، مل کے صلی اللہ علیہ یا ذرے بٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا، دے کے تخت تے تاج کوئی عہدی نالین خرید نہ سکیا، عہدے مکھڑے باجو کوئی حاکی ساڑے نین خرید نہ سکیا، سارے دل یزید نے لا چھوڑے وہ حسین خرید نہ سکیا، سارے دل یزید نے لا چھوڑے وہ حسین خرید نہ سکیا، نہ پوچھ مجھ سے میں کیا تلاش کرتا ہوں، گناہ گار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں، اور مجھے نہ دیکھ کریمی پہ رکھ نظر اپنی، مجھے نہ دیکھ کریمی پہ رکھ نظر اپنی، گناہ گار ہوں اے میرے پالنے والے، اور گرا ہوں میں تو محمد کا نام لے کے گرا، اور گرا ہوں میں تو محمد کا نام لے کے گرا، سوال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے، تو مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، اور زمانہ روٹھ جائے تو مجھے پرواہ نہیں سید کہ زمانہ روٹھ جائے تو مجھے پرواہ نہیں
میرے عقیدے کا شعر ہے کہ علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، کہ علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، کہ ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے، کہ ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے، کہ پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے، کہ نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا، نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا۔ اور علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتا ہے، علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتا ہے، بتاؤ اے جہاں والو میری تلوار کیسی ہے، بتاؤ اے جہاں والو میری تلوار کیسی ہے۔ جدو پانچ دن کا ساتھ ہوگا نا کسی نے لوڑ ہی نہیں پہنی، علی کا نام لیتا ہوں نہیں پرواہ دنیا کی، علی کا ذکر کرتا ہوں نہیں پرواہ دنیا کی، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے، اور ہم سب کی عطاؤں کو ایسا اثر ہو جائے، ہم جو تڑپیں تو محمد کو خبر ہو جائے۔ بڑی ہی محبت و عقیدت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ دعا گو ہوں کہ میرا کریم مالک ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حضرت علامہ حافظ سید عبدالباسط شاہ صاحب بخاری آپ تشریف لائیں اور خطاب ذیشان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ حضرت علامہ سید عبدالباسط بخاری۔
الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین الذی جعل حبیبہ خاتم النبیین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون لنا امانا من کل خوف لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. یہ شرف کونین میں کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے. کل کا جو آقا ہے وہ پالا ابو طالب کا ہے. کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے. حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین. چادر میں جب امام پاک، امام ہمام، امام حسین، حسن پاک علیہ السلام، علی پاک، فاطمہ پاک جب انہیں چادر میں رکھا، شاعر کہتا ہے کہ ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. اور فاطمہ بنت اسد، حیدر کی ماں تم پہ سلام ہو. فاطمہ بنت اسد، حیدر کی ماں تم پر سلام ہو. تو نے ثابت کر دیا کہ کعبہ ابو طالب کا ہے. کعبہ ابو طالب کا ہے. مٹ گئی نسل غلیظہ. اور میں اشارتاً کنایتاً نہیں، میرا اشارہ بنو امیہ کی طرف ہے. مٹ گئی نسل غلیظہ، نام تک مٹ گیا. بچہ زندہ آج بھی ابو طالب کا ہے. بچہ آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پنج نعرے پنج تنی سوا لکھ نعرے حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دروشی پڑھیں. بعد حمد و صلاة لائق عزت تعظیم و تکریم جمیع حضرات، خصوصاً بالخصوص بانیان محفل میرے چچا جان سید سعادت شاہ صاحب، سید واجد شاہ صاحب اور ہمارے خاندان کے جتنے بزرگ ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ خوبصورت بزم کو سجایا. اور آج کی جو محفل پاک ہے اصال ثواب ہے پیر سید صابر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ.
آپ کے اصال ثواب کے حوالے سے سب سے پہلے میں معذرت کرتا ہوں کہ میں تاخیر سے یہاں پر پہنچا، لیکن میرا وقت مجھے شاہ جی نے بتایا تھا، اسی کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا عنوان علی کے بابا، حسنین کے دادا اور اولین محافظ ناموس رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے، اور میں مخاطب ہوں شک والوں سے نہیں، حق والوں سے مخاطب ہوں۔ ایمان ثابت ہے، ہو چکا ہے، میں شان بیان کروں گا۔ رب ذوالجلال نے جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، 30ویں پارے میں سورۃ الضحیٰ ہے، پہلی 2 آیتوں میں رب قسم کھاتا ہے مصطفیٰ کے چہرے کی، مصطفیٰ کی زلفوں کی۔ 6 باقی آیات میں رب انعام کا ذکر کرتا ہے، ان انعامات میں رب یہ کہتا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے سونے محبوب جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو پناہ عطا کر دی، ہم نے آپ کی کفالت شروع کر دی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب مصطفیٰ یتیم تھے، کوئی سہارا نہ تھا، رب کا قرآن یہ کہتا ہے جب مصطفیٰ یتیم تھے ہم نے پناہ دی۔ رب نے ڈائریکٹ پناہ نہیں دی، رب نے ڈائریکٹ رزق نہیں اتارا، رب کا گھر کعبہ تھا، فرما دیتا میرا محبوب ہے کعبۃ اللہ میں چلا جاؤ۔ اگر موسیٰ کی امت کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتر سکتا ہے، رب مصطفیٰ کے لیے رزق اتار سکتا تھا، نہ ڈائریکٹ رزق اتارا، نہ کعبۃ اللہ میں بیٹھا۔ فرمایا ابو طالب تیری ڈیوٹی یہ لگا دی گئی ہے، میرے مدنی کی ذات کفالت شروع کر دے۔ اب یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے جسے اللہ نے دماغ دیا ہے، رب کبھی کسی کافر سے اپنے محبوب کی کفالت نہیں کروا سکتا۔ رب اپنی پناہ میں لے رہا ہے، اور جو رب کی پناہ ہے وہی ابو طالب کی ذات ہے، وہی تو ابو طالب کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، انعام دینے کا اصول کیا ہے؟ 6 آیتیں انعام والی ہیں، یہ انعام ہے، حضرت ابو طالب پر انعام ہے، 6 آیتیں انعام والی ہیں۔ مجھے اگر شاہ جی کوئی تحفہ دینا تو اگر یہ مجھے پین دیں گے نا، وہ لکھے گی نہیں نا، تو میں پین پر اعتراض نہیں کروں گا، میں شاہ صاحب پر اعتراض کروں گا۔ مجھے تحفہ دیا ہے اور یہ لکھتی نہیں ہے، یہ انعام کیا کس نے ہے؟ میں نے 1400 سال بعد آنے والوں نے نہیں، بلکہ کائنات کے رب نے یہ اعلان کیا ہے۔ اب یہ سمجھ لو جو اللہ کے انعام پر انگلیاں اٹھانا چاہے گا، جو ابو طالب پر انگلی اٹھائے گا، سمجھ لو وہ توحید پر انگلی اٹھا رہا ہے، اور جو ابو طالب کو سر کا تاج بنا کے رکھے گا، سمجھ لو وہی توحید کو ماننے والا۔ میں اب قرآن کی آیات پڑھوں گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی سورہ قصص آیت نمبر 12، قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ۔ جناب موسیٰ یہ اللہ کے کلیم تھے، کوئی طور پر گفتگو کیا کرتے تھے اللہ سے، پنگوڑے میں تھے تو قرآن کہتا ہے فرعون نے جب دائیوں کو بھیجا کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ، رب ذوالجلال نے دائیوں کا دودھ جو تھا وہ بند کر دیا کہ نہ میرا موسیٰ منہ لگاتا ہے اور نہ ہی دودھ اترتا۔ کیوں؟ کیونکہ رب پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے اپنے نبی کو کسی مشرکہ کا دودھ نہیں پلانا چاہتا تھا، کسی
مشرکہ کا دودھ اپنے نبی کو نہیں پلانا چاہتا تھا. جو موسیٰ پنگھوڑے میں ہو اسے رب مشرکہ کا دودھ نہیں پلانا چاہتا. 40 سال تک ابو طالب کے دسترخوان سے کیسے کھلاتا رہا؟ اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حق امام نعرہ حیدری. فرمایا موسیٰ 3 دن کا ہے. دائیوں کو حکم ہو گیا خبردار میرے موسیٰ کو دودھ مت پلانا. آغوش ابو طالب میں بیٹھ کر مصطفیٰ کھاتے بھی رہے. اچھا حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق ایک اسماعیل. حضرت اسحاق سے اولاد چلی. حضرت اسماعیل سے کوئی بھی درمیان میں نبی نہیں آیا، ڈائریکٹ حضور پیدا ہوا. اتنا لمبا عرصہ نسب کو رب بچاتا رہا کہ میں پاک نسب کو پاک پشتوں میں منتقل کرتا رہا. جو رب پیدائش مصطفیٰ سے قبل مصطفیٰ کے نسب کا خیال رکھتا ہے، وہ پیدائش کے بعد غذا کا خیال نہیں رکھ سکتا. رب نے غذا کا خیال رکھا تھا. لوگوں یہ مشرک کی غذا نہیں تھی، یہ رب کے محبوب کے چچا ابو طالب کی غذا. کسی نے کہا تھا مسلمانوں کبھی غور فرمانا، مسلمانوں کبھی غور فرمانا یہ ادا کیا تھی. مسلمانوں کبھی غور فرمانا یہ ادا کیا تھی. جہاں پر بت تھے کفر تھا، وہاں پر آخر فضا کیا تھا. مسلمانوں کبھی غور فرمانا یہ ادا کیا تھی. جہاں پر بت تھے کافر تھے، وہاں پر آخر فضا کیا تھی. نبیوں پر تو واجب ہے وہ طیب غذا کھائیں. یہ میں آج سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے. نبیوں پر تو واجب ہے وہ طیب غذا کھائیں. ابو طالب جو کافر تھے تو محمد کی غذا کیا تھا؟ ابو طالب جو کافر تھے تو محمد کی غذا کیا تھا؟ آگے چلیں. اگر 6666 آیات کا شان نزول دیکھا جائے تو ہجرت کے بعد پہلے کاٹ چھانٹ کر کے حضور جتنا عرصہ جناب ابو طالب کے پاس رہے 4,500 آیات ابو طالب کے گھر میں نازل ہوئی. یہ بندہ جھٹلا نہیں سکتا. یہ جناب ابو طالب کی آغوش میں 4,500 آیات نازل ہوئی. اور جو ادائے ابو طالب بنتی چلی گئی رب نے اسے قرآن میں نازل کرتا. رب نے دیکھا میرا مصطفیٰ چلتا ہے، اسے میں ایسے نہیں رہنے دیتا. ابو طالب کی ڈیوٹی لگا دی. ابو طالب میرے مصطفیٰ کی کفالت کرنا. کہیں کفار کے بادل اندانے لگے، مصطفیٰ نے ابو طالب کو صاحبہ بنا کر بھیج دیا. ابو طالب میرے یار کو اکیلا نہ چھوڑنا. رب گویا ڈیوٹی ابو طالب سے کروا رہا ہے. 1400 سال بعد آنے والوں کو بعد میں پتا چلا. جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کو جانتا تھا اس کا نام ابو طالب ہے. دیکھیں نبوت کا دعویٰ ہوا 40 سال کے بعد. نبوت کا دعویٰ 40 سال کے بعد. جب پگوڑے میں حضور تھے جناب ابو طالب نے جا کر گال پہ بوسہ دیا. جناب ابو طالب نے گال پہ بوسہ جا کے دیا اور یہ اشعار پڑھے کہ انت نبی محمد. ابا جان یہ جو میرا بھتیجا ہے نا یہ نبیوں کا سردار لگ رہا ہے. یہ نبیوں کا سردار لگ رہا ہے. وہ ابو طالب جو 40 سال بعد نہیں 1400 سال بعد نہیں 40 سال قبل بھی مصطفیٰ کو جانتا تھا. 1400 سال قبل بھی مصطفیٰ کو جانتا تھا. حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد مصطفیٰ کریم ممبر پہ جلوہ گھر تھے. صحابہ آئے عرض کرنے لگے حضور بارش نہیں ہوتی قید پڑا ہوا ہے.
کملی والے آقا دعا فرمائی، حضور نے نا ہاتھ بلند کیے، ابھی چہرہ بدعا پر پھیرے نہیں تھے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایسی برسی کہ صحابہ کا گھر جانا محال ہو گیا، اس طرح چھم 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 چھم۔ مصطفیٰ کریم منبر پر تھے، پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ للہ در ابی طالب لو کانا حیًّا لکرت عیناہ، میرے صحابہ کاش میرے چچا زندہ ہوتے، اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے چچا زندہ ہوتے، اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے چچا کی نعت مجھے سنائے گا؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے میں سناؤں گا اپنے ابا کی نعت۔ وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغُمَامُ بِوَجْهِهِ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب شرک کا دور دورہ تھا، مصطفیٰ گود میں تھے، تو لوگ آئے تھے ابو طالب آپ دعا کریں نا اللہ سے بارش کا نزول ہو جائے۔ مصطفیٰ نے گود میں جناب ابو طالب نے گود میں حضور کو اٹھایا اور جا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، مالک لم یزل، خوبصورت چہرے والے محمد کا صدقہ بارش برسا۔ پورا قصیدہ لکھا، اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ لامیہ۔ کیا نام ہے؟ قصیدہ لامیہ۔ سبع معلقہ ایک نام عربی میں ٹرم یوز ہوتی ہے، سبع معلقہ 7 شعراء کعبۃ اللہ پر اپنے اشعار لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔ ہم نے بڑا کمال شعر لکھا ہے، ہم نے بڑا کمال شعر لکھا ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی بہت بڑے مجدد گزرے، محدث گزرے، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ان 7 شعراء کے جو اشعار تھے نا، انہیں بڑی عظیمت فضیلت دی جاتی تھی، لیکن جب جناب ابو طالب نے قصیدہ لامیہ پڑھا تو سارے عرب میں یہ کہا گیا اور مصطفیٰ کے صحابہ نے کہا، لوگوں ان کے سبع معلقہ اپنی طرف، ابو طالب کی نعت اپنی طرف مقام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرے پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ بدر کا میدان تھا، حضرت عبیدہ حضور کے صحابی ہیں، آپ کی ٹانگ مبارک پہ تیر لگا، گدہ باہر نکل آیا، گھسیٹ کر حضور کی گود میں رکھا۔ اور دیکھیں یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جب بندہ شہید ہو رہا ہو، جب بندے کا روح نکل رہا ہو، آنسو جاری ہوتے ہیں، تکلیف کی شدت ہوتی ہے۔ عبیدہ بن حارث درد سے کرا رہے تھے، حضور نے اپنی گود میں سر رکھا ان کا، تو آنکھیں کھول کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے چچا ابو طالب کے قصیدہ لامیہ کو سچ کر دیا ہے۔ اب پتہ ہے قصیدہ لامیہ کیا تھا؟ قصیدہ لامیہ یہ تھا کہ بڑے مجمع میں کفار کو جناب ابو طالب نے مخاطب کر کے کہا تھا، تم کہتے ہو محمد عربی کا ساتھ کوئی نہیں دیتا، رب کعبہ کی قسم ابو طالب کی جان میں جب تک جان ہے محمد عربی کا صاحبہ بن کے حفاظت کرتا رہے گا، یہ حضور کی حفاظت کرتا رہے گا، اپنی اولادیں بھی قربان کر دوں گا مصطفیٰ کے قدموں پر، اپنے نواسوں کو بھی قربان کر دوں گا۔ کربلا کی دھرتی پر جتنا سارا کنبہ کٹا ہے وہ جناب ابو طالب کا، سارا کنبہ کربلا میں جناب ابو طالب کا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا نہیں ننھے علی اصغر کو بھی کٹایا، علی اکبر کی جوانی بھی چلی گئی اور شہزادہ قاسم کی جوانیاں چلی گئی، کیونکہ ان کی گڈی میں ابو طالب نے محبت کو رکھا تھا۔ اچھا کمپیریزن ہوتا ہے نا، کمپیریزن ہوتا ہے۔ حضرت ربیہ حضور کے صحابی ہیں، بڑی مقام ہے صحابہ کرام کا۔ آپ نے حضور سے عرض کی حضور میں ڈیوٹی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ڈیوٹی کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا ڈیوٹی کرو۔ ربیہ نے ڈیوٹی کیا کی کہ تہجد کے وقت مصطفیٰ کریم کو وضو کا پانی بھی دیتے، اور جب حضور نوافل ادا کرتے نا تو جوڑوں کو اٹھا کر نالے نے مصطفیٰ کو سر میں رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ ربیہ نے ڈیوٹی کی، ڈیوٹی کتنے سال کی؟ 20 برس کی۔ کتنے سال؟ 20 سال کی۔
مصطفیٰ کریم نے ایک دن فرمایا ربیہ سل یا ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور جنت تو آپ کے صدقے سے ملے گی، جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں۔ لوگوں جو ربیہ مصطفیٰ کو صرف وضو کروائے، جو ربیہ مصطفیٰ کے نالین کو سر پہ رکھے، مصطفیٰ فرمائے جنت بھی دوں گا، جنت میں اپنی سنگت بھی دوں گا۔ اور 40 سال جو ابو طالب گود میں کھلائے، اس ابو طالب کا کیا عالم ہوگا؟ مدینے کی گلی سے گزرتے ہوئے مصطفیٰ تھک گئے، ایک گھر کے دیوار سے ٹیک لگائی، رب نے فرشتے کو حکم دیا، میرے مدنی نے گھر کی دیوار سے ٹیک جو لگائی ہے اندر کافر بستے ہیں، کسی کو کافر نہ رہنے دینا، سب کو اسلام میں داخل کر دو، سب کے نصیب میں کلمہ لکھ دو، کیونکہ مدنی نے ٹیک لگائی ہے۔ لوگوں جو 40 سال مصطفیٰ کو گود میں کھلاتا رہا، وہ ایمان سے خالی ہے؟ یہ لوگوں کا اپنا مقدر ہے کہ محبت ابو طالب میں عطا نہیں ہوئی، ہمارا مقدر یہ ہے اللہ نے ہمیں محبت ابو طالب عطا کر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نوازی ہوتی ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں، اور یہ بھی ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم سید ہیں، جتنے بھی سادہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ خاص مصطفیٰ کریم کی نسبت کا کمال ہے، یہ ان کا سزا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ ابو لہب دلیل قطعی سے کافر تھا، ابو لہب دلیل قطعی سے کافر تھا۔ قرآن نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس نے کیا کیا تھا؟ جب اس کی لونڈی نے آ کر کہا کہ ابو لہب تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، اچھا اس لونڈی نے یہ نہیں کہا نبی پیدا ہوا ہے، اس نے کہا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب خوش ہو گیا، انگلی سے اشارہ کیا جا تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ حضرت عباس آپ نے دیکھا خواب میں ابو لہب ملا، پوچھا ابو لہب مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ وہ تو دلیل قطعی سے کافر تھا۔ ابو لہب کہنے لگا بہت تکلیفیں ملتی ہیں، لیکن وہ جب سویبہ میری لونڈی نے آ کر کہا تھا نا کہ تیرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، میں نے نا خوشی میں انگلی کا اشارہ کیا تھا جا تجھے آزاد کرتا ہوں۔ وہ دن سوموار کا تھا، بس اس دن جب سوموار کا دن آتا ہے پورا ہفتہ مجھے عذاب ملتا ہے، سوموار کے دن میری اس انگلی سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے جسے میں منہ میں ڈالتا ہوں، میرے عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ دلیل قطعی سے جو کافر ہے مصطفیٰ کی خوشی میں ادب میں ایک انگلی کا اشارہ کر رہا ہے، رب عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ اچھا یہ نبی سمجھ کر خوشی کا اظہار نہیں کر رہا، یہ بھتیجا سمجھ کر کر رہا ہے۔ لوگوں جو دلیل قطعی سے کافر ہو وہ انگلی کا اشارہ کرے، رب عذاب میں کمی کر دیتا ہے، اور جو ابو طالب خوشی سے بھتیجا سمجھ کر بھی نبی سمجھ کر بھی سینے سے لگائے، اس ابو طالب کا مقدر کیا ہوگا؟ ابن حجر اسقلانی اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے، انہیں رئیس المحدثین کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب الاصابہ میں لکھا ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا انما بعثت ولی اربعۃ عمومۃ، اللہ نے مجھے 4 چچا عطا کیے، اللہ نے مجھے 4 چاچے عطا کیے، میں ان کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عباس کا ذکر کیا، یہ سگے چچاؤں کا ذکر ہے۔ امل عباس فیجکنا بِأَبِي الْفَضْلِ، میرے چچا عباس جو ہیں اللہ نے انہیں بڑی فضیلتیں دے رکھی ہیں۔ فرمایا دوسرے نمبر پر امل حمزہ یکنا ابی جعلا، میرے چچا امیر حمزہ اللہ نے انہیں بھی بڑی رفعتیں دے رکھی ہیں۔ میرا چچا عبد العزیٰ ابو لہب اللہ نے اسے دوزخ میں داخل کر دیا ہے۔
الحدہا الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک دوزخ میں جلتا رہے گا۔ باری آئی چوتھے نمبر پر جناب ابو طالب۔ پھر کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں بیان کر رہا، یہ کوئی سید بیان نہیں کر رہا، یہ کسی مفتی کا فتویٰ بھی نہیں ہے، یا 1400 سال بعد آنے والے محدث کا فتویٰ بھی نہیں ہے، کسی مفکر کا قول بھی نہیں ہے، کسی مفسر کی تفسیر بھی نہیں ہے، کسی مدبر کی سوچ بھی نہیں ہے، یہ فتویٰ محمد مصطفیٰ کا ہے، جن کا کلمہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا چوتھے نمبر پر میرے چچا ابو طالب ہیں، اللہ نے انہیں بھی عزتیں دی ہیں، اللہ نے ان کی اولاد کو بھی عزتیں دی ہیں، اور یہ عزتیں قیامت تک جاری و ساری ہیں۔ باقی چچاؤں کا ذکر کیا تو کسی کو چچا کو دعا دی، ان کی اولاد کو دعا دی۔ اپنے چچا ابو طالب کا جب ذکر آیا، محبت کا یہ عالم تھا، فرمایا میرے چچا ابو طالب کو بھی اللہ عزتیں دے گا، اور ان کی ساری اولاد کو بھی اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، 9 منٹ میرے پاس باقی ہیں، اور علامہ صاحب بزرگ عالم دین ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں، ان کے سامنے بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میرا تو یہ اپنا گھر ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں تو میزبانی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علماء کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ اچھا توجہ سے سماعت کیا کریں تاکہ کل کوئی اگر بات کر جائے تو ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی دلیلیں ہوں، وہ سنی سنائی باتیں ادھر سے ادھر نکل گئے، ادھر سے ادھر نکل گئے، یہ نہ، ہمارے پاس قرآن کا ریفرنس ہونا چاہیے۔ قرآن کہتے ہیں جنہوں نے ٹھکانہ دیا مومنوں کو، انصار کے حوالے سے بات ہے، جنہوں نے ٹھکانہ دیا مومنوں کو، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سارے کے سارے حق پر ہیں۔ جنہوں نے ٹھکانہ دیا مومنوں کو، وہ سارے کے سارے۔ اچھا آپ لوگ بول نہیں رہے، اگر تو تیسرا خطاب ہوتا تو میں یہ کہتا کہ میرے چاچے تائے تھک گئے ہیں، میرے سامعین تھک گئے ہیں، ابھی تو پہلا خطاب ہے، ابھی تو پہلا خطاب ہے، ابھی تو آپ کی بیٹھنے چارج ہونی ہے، ابھی تو علماء کرام نے آپ کو علی علی کروانی ہے، اور میں پچھلے سال بھی کہہ چکا ہوں، علی علی کرنے والے اس طرح ڈھیلے نہیں پڑے ہوتے، ان کے جذبات بڑے اوپر ہوتے ہیں، انہیں کرار کا لقب علی کو اسی لیے دیا گیا ہے، وہ تلوار اٹھاتا تھا تو پھر خیبر بھی کام جایا کرتا تھا، تو علی کا نام لینے والے ملنگ ابھی شروع میں ہی سو رہے ہیں، بلند آواز سے کہیں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تھوڑے تھوڑے اگے آئیشو، سارے تھوڑے تھوڑے اگے آئیشو۔ قرآن یہ کہتا ہے جنہوں نے مومنوں کو ٹھکانہ دیا، جنہوں نے مومنوں کو سہارا دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، سارے کے سارے حق پر ہیں۔ آستہ کہوں سمجھ آئے، پھر سبحان اللہ کی صدا آئے۔ جو مومنوں کو ٹھکانہ دے، جو مومنوں کو سہارا دے، قرآن کہتا ہے یہ حق پر ہیں، اور جو پورے ایمان کو سہارا دے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مصداق سیف ابو طالب علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اے ابو طالب آپ کی عظمتوں کو سلام ہے، آپ نے مصطفیٰ کے ساتھ رہ کر ایسا سہارا دیا کہ رہتی دنیا قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ میں نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا، اولین محافظ ناموس رسالت۔ آج ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں نا، ہم بھی کرتے ہیں، ان میں پہلا جو سب سے پہلا محافظ ناموس رسالت ہے، اس کا نام بھی ابو طالب ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ رات کو مصطفیٰ کریم سو رہے ہوتے، جناب ابو طالب حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہوتے، ابو طالب دیکھتے رہتے، حضور سوتے، رات کا کچھ حصہ گزرتا، حضور کو اٹھاتے دوسری جگہ پہ رکھتے، وہاں پر اپنے بچے کو سلا دیتے، کچھ حصہ اور گزرتا، پھر وہاں سے حضور کو اٹھاتے
دوسری جگہ پہ رکھتے، ادھر اپنا بچہ لٹا دیتے۔ ابو طالب پوری رات جگہ بدلتے رہتے ہو، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ مصطفیٰ کو کبھی یہاں پر رکھا، کبھی یہاں پر رکھا، کبھی گود میں اٹھایا۔ پتہ ہے جواب کیا دیا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں دشمنوں کا بڑا خطرہ ہے، کافروں کا بڑا خطرہ ہے۔ میں رات کو جب مصطفیٰ کو سلاتا ہوں تو اگر کافروں کو شک ہو جائے نا کہ میرا بھتیجا محمد یہاں پر سو رہا ہے، اٹھا کر دوسری طرف رکھ کے اپنے جعفر کو لٹا دیتا ہوں تاکہ تیر اگر کوئی مارنا چاہے میرے بچوں کو لگ جائے میرے نبی محمد مصطفیٰ کو، میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو، انہیں بے شک لگ جائے، پھر میں گود میں رکھ لیتا ہوں، ابو طالب کے سینے پہ تیر لگ جائے، میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو۔ لوگوں پھر دنیا نے چشمے فلک نے یہ نظارے کربلا کے میدان میں دیکھے۔ پھر مصطفیٰ کریم کی ناموس پر صحابہ نے اپنی گردنوں کو کٹایا، پھر مصطفیٰ کریم کی ناموس پر امام حسین علیہ السلام نے پورا کنبہ کٹا دیا۔ یہ ہے محبت جناب ابو طالب۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت ابو طالب عطا فرما دے، حضور سے سچی محبت عطا فرما دے۔ 4 منٹ میرے پاس باقی ہیں۔ دیکھیں ہم اہل بیت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی ہم پیار کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں قبلہ پیر سید واجد شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ، میں ان کے گھر پہ گیا تو میں ان کی لائبریری دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی کی ہے، وہ بھی آپ کی لائبریری میں لگی ہوئی ہے، اور مختلف تفاسیر اہل سنت کی ساری تقریباً اہل سنت کی ہیں۔ تو اس سے یہ آپ سوچ لیں کہ جو بانیان محفل ہیں ہمیں وہ موقع دینے بیان کا، ان کا بھی مطالعہ اسی طرح ہی ہے۔ اور ایک سید کو یہی چاہیے کہ وہ صرف علی علی کر کے نعرے لگا کر چلا نہ جائے، بلکہ ان کی سیرت ان کی سنت پر عمل کرے۔ یا تو اسے منبر پر بیٹھا ہونا چاہیے یا مصلی پہ بیٹھا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہی ہے، یہ سادات کا گھرانہ ہی ایسا ہے، اور لوگوں پر اس محبت کو فرض قرار دیتا ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، فرمایا مثل اہل بیتہ کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا اللہ نے اسے ہی پار لگا دیا۔ کشتی نوح بنی تھی تو حکم ہوا کہ اس میں سارے سوار ہو جائیں، جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی رکھ لیں، جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی رکھ لیں۔ سارے جانور اس میں سوار ہو گئے۔ جب آخر میں گدھا جب سوار ہونے لگا تو گدھا رک گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی اندر داخل ہو، طوفان آنے لگا ہے۔ اس نے کہا حضرت میری دم کو شیطان نے پکڑا ہوا ہے کہ کشتی نوح میں جو سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، مجھے بھی اندر لے کے جا۔ اب شیطان ہے گدھے کی دم سے سوار ہو کے داخل ہو رہا، شیطان نے وعدہ بھی کیا کہ قیامت تک برگلاتا رہوں گا۔ اب شیطان کو بھی حضرت نوح نے کہا اسے بھی لے آ۔ پتا چلا جو کشتی نوح میں شیطان سوار ہوا وہ قیامت تک برگلاتا رہے گا، جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اس لیے اہل بیت سے لگ جاؤ، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا کر دیتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو سلامت رکھے اور بزرگوں کی مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا آگے جو گیپ ہے اسے جزاک اللہ، تھوڑا آگے ہو جائیں، جو بیچ میں گیپ ہے اس گیپ کو پر کر دیں۔ اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔
اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، ارے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ خطاب کے دوران حضرت علامہ سید وجاد حسین شاہ صاحب نقوی آفتہ لگن آپ تشریف فرما ہوئے، آغا سید حسنین عباس کردزی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے۔ میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت مختصر ہے، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند مصرے، چونکہ میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن موضوع ایسا چھڑ پڑا ہے تو میں اس حوالے سے حضرت ابو طالب کی شان میں پیش کر کے پھر جو دن اشعار کا مجھے حکم ملا ہے ان کی طرف آؤں گا۔ محمد ہوں، حیدر ہوں، حسن و حسین ہوں یا بیمار کربلا، جاگ رہے ہیں آپ؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ بولتے رہیں گے تو مجھے اس بات کا احساس رہے گا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر آپ بولیں گے نہیں تو میں پریشان ہو جاؤں گا کہ پتہ نہیں میں صحیح پڑھ نہیں رہا یا آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی۔ نعرہ حیدری، محمد ہوں، حیدر ہوں، حسن و حسین ہوں یا بیمار کربلا، جعفر ہوں، باقر ہوں، جعفر ہوں، کاظم ہوں کہ علی رضا، تقی ہوں، نقی ہوں، عسکری ہوں یا آخر الزمان، ہر جز اس کا پیکر خالق سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا، کیونکہ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے۔ اگر میں اس پہ تشریح شروع کر دوں، علماء تشریح فرما ہے تو ہو سکتا ہے جیسے عائشہ جی نے ابھی 30 منٹ کی 25 سے 30 منٹ کی تقریر کی ہے، اگر میں 1 گھنٹہ اس پہ تقریر کروں اور 1 گھنٹے کے بعد صرف 2 منٹ کے اشعار پیش کروں تو سارے اس میں آ جائیں گے۔ یہ شاعری چیز ہی ایسی ہے۔ تو اب آپ نے بات سمجھنی ہے، میں بجائے تشریح کے آپ کو 4 مصرے سناؤں گا، ان مصروں میں آپ ساری بات سمجھ جائیں گے، لیکن جو سمجھیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا ہاتھ نیچے نہیں رکھیں گے۔ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب۔ سب کے ہاتھ اوپر، جب تک سب کے ہاتھ اوپر نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے، جس نے توحید بچائی ہے بڑی مشکل سے، جس نے توحید فروشہ جس نے توحید بچائی ہے بڑی مشکل سے، اس محمد کو بچایا ہے ابو طالب نے، اس محمد کو بچایا ہے ابو طالب نے۔ اور میرے سرور کو بچانے کے لیے بستر پر، میرے سرور کو بچانے کے لیے بستر پر اپنے بیٹے کو سلایا ہے ابو طالب نے، جس کے نالین ہے عرش کو زینت بخشی، جس کے نالین ہے عرش کو زینت بخشی، اس کو چلنا بھی سکھایا ہے ابو طالب نے، اس کو چلنا بھی سکھایا ہے ابو طالب نے۔ اور اب میں اپنے اشعار کی طرف آتا ہوں کہ انوکھا ہے زمانے میں ہنر شبیر کا، انوکھا ہے زمانے میں ہنر شبیر کا، کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا اور جواب دیجیے گا کہ انوکھا ہے زمانے میں ہنر شبیر کا، کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا، دین کاغذ پر لکھا، شاہ جی دین کاغذ پر لکھا اور رکھ دیا میں نے قلم، اس نے پوچھا تھا تعارف مختصر شبیر کا، دین کاغذ پر لکھا اور رکھ دیا میں نے قلم، کیونکہ درویج بٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا، درویج بٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا، دیکھ تخت تاج کے کوئی گودی نالین خرید نہ سکیا، او دے مکھڑے باجو کوئی حاکم ساڑھے نین خرید نہ سکیا، سارا دل کمینے نے لا چھڑیا پر حسین خرید نہ سکیا، سارا دل کمینے نے لا چھڑیا پر حسین خرید نہ سکیا۔ اور شاہ جی یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے، یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے، میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے۔ 4 مصرے باجی شاہ جی، آخری بندے تک آپ نگاہ دوڑائیے گا، اگر کسی کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو
سمجھیے اس کو بات سمجھ ہی نہیں آئی، اور جسے بات سمجھ آئے گی وہ ہاتھ بلند کرے گا کہ یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے، یہی خیال ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے، میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے، اور برا نہ مان برا نہ مان برا نہ مان کہ نیزے کی نوک پر مجھ کو ارے زمین پر عرش سے اونچا حسین لگتا ہے، زمین پر عرش سے اونچا حسین لگتا ہے، اور جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے۔ آخری مصرع اور مائک علامہ صاحب کے حوالے کہ جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے، ارے شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے، اور شاہ جی یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں، ارے بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے، بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے۔ آپ کی محبتوں میں، آپ کی ذوق میں میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے بھائی جو میری حقیر سی دعوت پر قبلہ شاہ جی کی اجازت جی ٹھیک ہے، اور اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، جسے جتنا ذوق ملا ہے اتنی محبت کو اظہار کریں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سایہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، عزت باب جناب آغا سید حسن نبات پردیسی صاحب۔ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں پر محمد و آل محمد درود پڑھ کر اپنی زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الصلاة والسلام على بشير النذير وسراج منير، سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले खालिक़ कायनात, हम सब के रब और हम सब के पालने वाले, हमें वजूद बख्शने वाले, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले अल्लाह से इल्तिमास है कि खालिक़ कायनात हमारे मोहतरम बिरादर सैयद साजिद और जनाब मोहतरम बिरादर सैयद वाजिद हुसैन और इनके वालिद गिरामी, उनके दर्जात को खुदा बुलंद फरमाए और उनको मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जवार में जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। इनके ख़ानदान के जितने भी बुजुर्गान और अफराद इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उन सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और इन बिरादरान की खुदा ज़िंदगी दराज करे कि अपने वालिद बुजुर्गवार की याद में हर साल ये खूबसूरत महफिल बर्पा करते हैं और इसमें ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद जी और ये खूबसूरत महफिल का अहतमाम करते हैं जिसमें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है। आप जैसे मुखलिस मुसलमान मोमिनीन इसमें शिरकत करते हैं और इसका सवाब इन बुजुर्गान की रूह को अल्लाह ताला पहुँचाता है। अल्लाह ताला हमेशा इनको इस अमल की तौफीक अता फरमाए, इनके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और इनकी वालदा मुअज़्ज़मा को अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनका साया अपनी औलाद पर इन पर कायम व दायम रखे। आप जितने अहबाब तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह ताला आप पर भी अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। एक दफ़ा मिल के जितने भी अहबाब हैं, जो भी आपका दरूद पढ़ने का तरीका है, मिल के दरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मैंने आपकी खिदमत में रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में अल्लाह ताला की इस आयत को बयान किया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तवज्जो है, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब सवाल ये है कि आलमीन से मुराद क्या है? तभी हमें ये बात समझ में आएगी ना कि अल्लाह ने अपने हबीब को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो इस आलमीन से मुराद क्या है, ताकि हमें इस आयत का मतलब समझ में आ जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत का हमें कुछ अंदाज़ा हो जाए। तो मेरे दोस्तों, मुफस्सिरीन ने इसकी कई तफसीरें बयान की हैं। आप देखें कि एक तो हम कहते हैं ये आलम इंसान है, ये आलम जिन है, ये आलम मलाइका है, ठीक है। इसके लिए आलम दुनिया है, वो आलम आखरत है। इतने आलमीन हैं कि जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके फर्जंद अर्जुमंद, उनके बरुमंद और इज्जतमंद बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि अल्लाह ने 70,000 आलम को खल्क किया है। तो जितने भी आलम हो जो हमारे इल्म में हो या हमारे इल्म में ना हो, उन तमाम आलमीन के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत बनकर आए
سب کے لیے، یعنی ملائکہ کے لیے بھی نبی مکرم رحمت ہے، اچھا مسلمانوں کے لیے بھی نبی کریم رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی نبی کریم رحمت ہے، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کے لیے محمد مصطفیٰ رحمت بن کر آئے۔ اور اگر اس کا آسان طریقے سے ہم نے اس کا ترجمہ اور مطلب سمجھنا ہو تو قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو ہر روز آپ پڑھتے بھی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جو عالمین کا رب ہے، تو جس کا اللہ رب ہے اس کے لیے نبی رحمت بن کر آئے۔ آپ دیکھیں اس سے نبی کریم کی عظمت، میں کہتا ہوں قرآن مجید خود اللہ نے اپنے حبیب کی جو شان بیان کی ہے، اگر اور کوئی آیت نہ ہوتی نبی کریم کی شان میں یہی آیت کافی تھی کہ نبی کریم عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ کو وجود رحمت ہے عالمین کے لیے۔ اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ خالق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، نہ کسی نبی کا کلام ہے، نہ کسی وصی کا کلام ہے، نہ کسی ولی کا کلام ہے، نہ کسی عالم کا کلام ہے، بلکہ ان تمام کے خالق و مالک اللہ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ اپنے پاک کتاب میں اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ حبیب آپ خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہیں۔ جسے خالق عظیم کہے، آپ اس کے اخلاق کی عظمتوں کو کیا سمجھیں؟ جس کا اخلاق عظیم ہو اس کی ذات کتنی عظمت والی ہو، اس کے میں خلق العظیم خدا کہہ رہا ہے۔ اور خدا قرآن مجید میں اور مقامات کیا فرماتا ہے؟ دنیا کے بارے میں کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، کہ یہ سب کو جو کائنات ہے یہ بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے۔ تو خالق اس تمام دنیا کو قلیل کہہ رہا ہے اور اپنے حبیب کے اخلاق کو عظیم کہہ رہا ہے۔ عام بندہ کوئی بات کرے نا تو اس کی بات کا اور ہوتا ہے، خالق کائنات جو تمام عظمتوں کا خالق ہے، جو تمام فضیلتوں کا خالق ہے، جو تمام توانائی اور قدرت دینے والا ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے، وہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کیا آپ خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہمارے لیے چونکہ باتیں بہت ہیں، اور جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، توجہ ہے نا سامنے میں، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جو انسان کا محبوب ہوتا ہے، تو جب محبوب کی بات چھڑتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ دن گزرتا ہے گزر جائے، رات گزرتی ہے گزر جائے، یہ محبوب کی باتیں ختم نہ۔ تو آپ سب عاشق محمد مصطفیٰ اور ان کی اہل بیت کے محبت کرنے والے موجود ہیں، لہذا آپ کا بھی دل چاہتا ہے اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہم کرتے رہیں۔ باتیں بہت ہیں، لیکن جو بات میں نے سوچی ہے کہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں کیا فرمایا گیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ نمونہ عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، لہذا ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ ہماری نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کے اندر موجود ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہماری نجات کا، ہماری کامیابی کا، ہماری سعادت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور ان کی اتباع۔ دیکھیں جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، جو اس کا محبوب ہوتا ہے، تو محبوب کی ہر چیز سے بھی انسان محبت کرتا ہے۔
ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی آل کی محبت ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم اور ان کی آل پاک کی جو محبت ہے وہی دین ہے، اس کے علاوہ دین اور کچھ چیز کا نام نہیں ہے۔ ان کی محبت ہی دین اور ایمان ہے۔ اگر ان کی محبت ہے تو ایمان بھی ہے، دین بھی ہے، وَإِلَّا بے ایمان ہے اور بے دین ہے۔ اور صرف ان کی جو محبت ہے اس کا کیا ہے کہ جو رسول اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ ان کی محبت خدا کی محبت ہے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھے گا، ان سے عداوت رکھے گا، ان کو تکلیف پہنچائے گا، وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے بغض رکھا ہے۔ تو جو اللہ سے بغض رکھے وہ کافر ہے، سیدھا جہنمی ہے۔ تو رسول خدا سے محبت اور ان کی آل پاک سے، دیکھیے میرے دوستو، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان رسول خدا سے محبت کرے اور ان کی اولاد سے محبت نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ محبت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ محبت اسی کو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اگر اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو انسان تو اس شہر سے بھی محبت کرتا ہے جو محبوب کا شہر ہوتا ہے، انسان تو اس گلی سے بھی محبت کرتا ہے جو اس گلی سے ہمارا محبوب آتا جاتا ہے، انسان اس نام سے بھی محبت کرتا ہے جو نام محبوب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر وہ چیز جو محبوب سے تعلق رکھتی ہے وہ محبوں کو پیاری لگتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پنج نعرے پنج تلی سوا لکھ نعرے مدینے سے آپ کو محبت ہے، مدینے کی گلیوں سے آپ کو محبت ہے، مدینے کی خاک کو آپ اپنی آنکھوں کا سرما بنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ چونکہ آپ کو ذات مصطفیٰ سے محبت ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذات مصطفیٰ سے محبت ہو اور جس سے مصطفیٰ محبت کرے اس سے محبت نہ ہو؟ رسول خدا فرماتے ہیں اللہم انی احب الحسین یا احبہما، کہ اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ جو حسن و حسین سے محبت